دیندار نہ ہو، دنیا دار ہو تو کیا کرے گا جی؟ اگر دنیا دار ہوگا، افسر ہوگا تو آ کے اپنے رشتہ داروں کو کہے گا ہاں آج کل فلاں جگہ پوسٹنگ ہے، اتنے ملازم بدل دیے، اتنے سسپینڈ کر دیے، فلاں کام میرے انڈر ہے، فلاں ٹول ٹیکس کا میں یہ لگ گیا، فلاں یہ ہو گیا. وہ یہی باتیں کرے گا کہ فلاں شہر کا میں ڈی سی ہوں، میں کمشنر ہوں، اپنی باتیں بتائیں. اچھا اگر وہ کاروباری ہوگا تو کیا باتیں کرے گا اپنی بہن سے، رشتہ داروں سے؟ وہ فلاں بلڈنگ میں نے بنائی ہے، فلاں پراپرٹی ہم نے خریدی وہ بیچی ہے ابھی، یہ گاڑی اتنے کروڑ کی خریدی، یہ گھڑی اتنی مہنگی آئی، یہ تو تمہاری بھابھی پیچھے پڑ گئی تھی اس لیے یہ فلاں چیز خریدنی پڑی. اپنی ہانکے گا وہاں پہ. مطلب وہ جس لائن کا آدمی ہوگا، جس لائن کا بھی بندہ ہوگا، اس کو اپنی اس لائن پر ہی غرور ہے. چاہے وہ دیندار ہے، چاہے وہ دنیا دار ہے، چاہے وہ افسران کے طبقے میں سے ہے، چاہے وہ پیری فقیری میں ہے، تو وہ وہی باتیں بتائے گا. تو آپ سوچیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہوگا اپنی بہن سے کہ صبح شام سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا کرو. تھوڑا تصور میں جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات اپنی ہمشیرہ سے کیا کہا ہوگا کہ اپنے بچوں کو عالم بناؤ، تہجد کی پابندی کرو، قرآن پاک کی فلاں فلاں آیت کا حفظ کر لو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو دین کے بانی ہیں نا جی. قربان جاؤں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک ادا کے اوپر. اس رات جب اپنی ہمشیرہ کو سامنے بٹھایا تو یہ نہیں کہا کہ نماز میں فلاں نفلوں کا اضافہ کر دو، فلاں تسبیحات کا اضافہ کر دو. اپنی ہمشیرہ کو سامنے بٹھایا اور کہنے لگے ہانی آپ تو مجھ سے بہت بڑی ہیں عمر میں، آپ عمر میں مجھ سے بڑی ہیں، 15-20 سال بڑی تھی غالباً. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ام ہانی خود کہتی ہیں کہ رسول اللہ جب یہ ذکر کر رہے تھے نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا ہانی آپ کو پتہ ہے میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، ابھی میری پیدائش میں 2-3 مہینے باقی تھے، میرے ابو حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. تو بتا تو نے میرے باپ کو دیکھا ہے، میرے ابو تھے کیسے؟ بتاؤ آج مجھے میرے والد کا چہرہ کیسا تھا، ان کی گفتگو کیسی تھی، قد و کاٹ کیسا تھا، چلتے پھرتے کیسے تھے. مکہ فتح کیا ہے آج رسول اللہ نے، اور وہ دین کے بانی ہیں، اور فتح کے بعد کس کا ذکر کر رہے ہیں ساری رات؟ ام ہانی کہتی ہیں کبھی اپنے ابو کا ذکر کرتے ہیں خود روتے ہیں ہمیں رلاتے ہیں، کبھی اپنی ماں کا ذکر کرتے ہیں خود روتے ہیں ہمیں رلاتے ہیں، کبھی حضرت عبد المطلب کا ذکر کرتے ہیں، کبھی اپنے چچاؤں کا ذکر کرتے ہیں. فرمایا ساری رات گزر گئی، ان لوگوں کو یاد کیا. رسول اللہ نے ہمیں سکھایا کہ مسلمانوں جب کسی مقام پر پہنچ جاؤ، جب تمہیں اللہ عزت دے دے، جب تم طاقتور بن جاؤ، جب اللہ تعالیٰ تمہارے میں طاقت لا دے، جب تم پرکشش بن جاؤ، پھر ڈینگے نہ ہانکنا، پھر ان لوگوں کو یاد رکھنا جو اس وقت تمہارے ساتھ تھے جب کوئی تمہارے ساتھ نہیں تھا. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر ہم سب کی جو ماں ہیں پہلی امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا کرتے تھے. فرماتے ایک دن میں نے ویسے ہی عذرائے چھوٹا سا مزاح میں کہا یا رسول اللہ آپ عائشہ کو، آپ خدیجہ کو بہت یاد کرتے ہیں. فرماتی تھی کہ روزانہ حضرت خدیجہ کا ذکر کیا کرتے تھے. فرمایا ایک دن میں نے ویسے ہی کہا کہ آپ خدیجہ کا بہت ذکر کرتے ہیں، کیا بات ہو گئی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، نبی علیہ السلام آپ دیدہ ہو گئے. فرمایا عائشہ خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب سارا مکہ میرا دشمن تھا، جب گلی کوچوں میں لوگ پتھر مارتے تھے، جب ابو جہل اور اس کے کارندے رسیاں گلے میں ڈالتے تھے،
جب اتبا اور اتبا اور ولید جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنا چاہتے تھے، فرمایا عائشہ خدیجہ اس وقت میرے ساتھ تھی جب کائنات کا پتا پتا یہ تمام طاقتیں میرے خلاف لگی ہوئی تھی، اس وقت اگر میرا ساتھ سب سے پہلے کسی نے دیا تو خدیجۃ الکبریٰ نے دیا ہے۔ یہ مہینہ یاد